اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید، پھر کائنات کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہوئے ناظرین و ناظرات، آپ کی خدمت میں بھی ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام تزکیہ نفس میں۔ تزکیہ نفس صرف پروگرام نہیں ہے، بلکہ ہماری روز مرہ کی زندگی میں جہاد نفس کا اہم ترین حصہ ہے کہ نفس اندر کی ایک جنگ میں مبتلا ہے۔ ایک طرف سے خواہشات کا بھرپور طاقتور لشکر ہے، تو دوسری طرف عقل سلیم اور فطرت انسانی ہے۔ عقل اور خواہشات کے درمیان جب اندرونی جنگ چھڑی ہوئی ہے تو ہمیں باہر سے کوشش یہ کرنی ہے کہ عقل کو سپورٹ کریں، عقل کو مدد پہنچائیں اور خواہشات کو دبانے کی بھرپور کوشش کریں۔ خواہشات گناہ کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں۔ نفس جب خواہشات کا اسیر ہوتا ہے تو وہ نفس امارہ کہلاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس برائی کی طرف لے جانے والا، حکم کرنے والا برائی کا۔ ایسے میں ہمیں عقل و خرد کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے اور ان گناہوں سے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہوگی جن گناہوں کی وجہ سے نفس اسیر ہو چکا ہے خواہشات کا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جب بتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام توڑ رہے تھے خانہ کعبہ کے، تو کچھ لوگوں نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ اب نہ بت رہیں گے، نہ بت کدا رہے گا، نہ بت پرستی۔ ایسے میں جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں اس آیہ کریمہ کے ساتھ۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اگر آج پتھروں لکڑیوں کے بت توڑے جا رہے ہیں تو حبیب کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اور لگاتار ان کی پرستش میں، خواہشات کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ عزیزو، گزشتہ پروگرام میں ہم نے انہی گناہوں میں سے ایک گناہ جو نفسانی مرض بھی ہے، خطرناک بیماری بھی ہے، بدگمانی، جس کو عربی میں سوء ظن کہا جاتا ہے۔ سوء ظن، سین واو حمزہ اور ضاد نون، سوء ظن۔ سوء ظن بدگمانی کو کہتے ہیں، شک کرنا
नेगेटिव सोचना दूसरों के बारे में या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादों के बारे में। अल्लाह ने वादा किया है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, पुकारो मुझे, मांगो मुझसे, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ। हम लोग शक करते, पता नहीं कबूल करेगा नहीं करेगा, अल्लाह हमारी क्यों नहीं सुनता। दुश्मनों को इस तरह आबाद किए हुए है। अल्लामा इकबाल के शिकवा की नज़्म का ये शेर बहुत मशहूर है कि आज मुसलमानों की वाक़ईन यही शिकायत अल्लाह की बारगाह में कि नेमतें हैं, रहमतें हैं तेरी अग़यार के काशानों पर, बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। काश शिकवा करने से पहले इंसान अपने ही ईमान का जायज़ा ले। क्या हम अल्लाह की रहमतों के बारे में शक करते हैं, सुए ज़न करते हैं, बदगुमानी करते हैं? और अगर करते हैं तो अल्लाह भी हमें उसी तरह रखता है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह बेशक किसी भी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि उस कौम के अंदर खुद बदलने का इरादा न पैदा हो, खुद कोशिश न करे बदलने की। अजीज़ों, आज का ये प्रोग्राम उसी रूहानी बीमारी बदगुमानी का दूसरा अहम हिस्सा है। हमने बताया बदगुमानी किसे कहते हैं और बदगुमानी के ऑपोजिट हुस्न ज़न है, नेक गुमानी, अच्छा गुमान रखना, पॉजिटिव सोचना दूसरों के बारे में। सबसे बड़ा मरज़ नफसानी तौर पर यही है कि हम दूसरों के बारे में हमेशा सस्पिशियस हो, बदगुमान हो, शक करते रहें। कहीं से देखा कोई आदमी निकल रहा है, गुजर रहा है, हमने सोचा कि हाँ भाई शायद इसने किसी को धोखा दिया है। कोई कमा ले, मालदार हो जाए, हम गुमान करें, बदगुमान बन जाएं कि मुमकिन है इसने किसी को धोखा दे के लूटा हो सकता है इसने फ्रॉड किया हो सकता है इसने चोरी की हो, इसने धोखा दिया हो, इसने ड्रग से कमाया हो, शराब बेच के कमाया हो। हज़ार ख़यालात जो सारे के सारे मनफी हैं। हम क्यों किसी के बारे में बदगुमान हो? अजीज़ों, बदगुमानी बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर किसी को ये लगी हुई है ना तो फ़ौरन इस बीमारी के इलाज के लिए कोशिश करें, वरना इंसान को तबाह कर देती है ये बीमारी। इसके मुकाबिल में हुस्न ज़न है। कुछ लोग अपने खुद बड़े ज़र्फ़ होने का सबूत, बाईमान होने का सबूत, यकीन की दौलत रखने का सबूत ये देते हैं कि हर किसी के बारे में जब भी कोई ख़बर आती है वो पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते। और अगर किसी के बारे में बेइख्तियार कोई हरकत, कोई मूवमेंट, कोई सीन देखने के बाद बदगुमानी पैदा भी हो जाती है तो उसको फ़ौरन ही दूर करने की कोशिश करते हैं, उस बदगुमानी को, उस शक को दूर करने की कोशिश करते हैं। कुरान मजीद की सूरा हुजरात की आयत नंबर 12 है कि ख़ुद सूरा हुजरात जो है कुरान मजीद का 49 चैप्टर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज्तनिबू कसीरम मिनद्दन, बहुत सारे गुमान और शक से इज्तिनाब करो, परहेज करो, शक न करो। फ़इन्न बअद ज़न्नि इस्मुन, इसलिए कि बहुत सारे गुमान गुनाह है, गुमान भी गुनाह है।
کسی کے بارے میں شک کرنا گناہ ہے، بدگمانی کرنا گناہ ہے، حالانکہ کچھ ہم نے کسی کے خلاف نہیں کیا، ہم نے کسی ایک مومن یا مسلمان کے بارے میں شک کیا، بدگمانی کی، خود اندر سوچنا کسی کے بارے میں منفی خود گناہ ہے، خود یہ بیماری ہے۔ اس کے جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ اسی کو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے پرسنل معاملات میں تانک جھانک مت کرو، زیادہ جاسوسی مت کرو، تجسس مت کرو، بیٹھ کے سوچ رہے ہو یہ اس کے پاس گاڑی آئی کہاں سے آئی، اس کو کچھ پیسے ملے کہاں سے ملے، پتہ کرو یہ اس کے گھر آتا جاتا کون ہے، اس کے دوست کون ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، یہ بزنس کیا کرتا ہے، اس کے تعلقات کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں، میں کیا، ہم کیوں کسی کے پرسنل معاملات میں تانک جھانک کریں۔ حضرت عمر بن خطاب جب اپنی حکومت کے زمانے میں تھے تو آپ کی ایک عادت تھی کہ وہ گلیوں میں لوگوں کے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی تجسس کیا کرتے تھے، زیادہ تر تانک جھانک کر کے لوگوں کی اصلاح کی نیت سے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نہ ہو۔ گزر رہے ہیں، کسی گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی، ان کو بڑا غصہ آ جاتا ہے، اچھا گانا بجانا ہو رہا ہے۔ جب جاتے ہیں تو چپکے سے اندر کے حالات کو دیکھتے ہیں تو کچھ کالے ہیں غلام جو اس طرح کے گانے بجانے کی محفلیں سجائے بیٹھے ہیں۔ غصہ ان کا اور بڑھ جاتا ہے، کالوں کی یہ مجال، غلاموں کی یہ مجال کہ میری حکومت میں اپنے گھروں کے اندر اس طرح کی محفلیں سجائیں۔ دروازہ باہر سے بند تھا، خود بے نفس نفیس دیوار پھاند کے اندر چلے جاتے، اپنے لات سے دروازے کو توڑتے ہیں، اندر گھس جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے غلاموں کی اب کیا ہمت کے مقابلہ کریں یا کوئی روک تھام کریں، سارے کے سارے سہمے رہ جاتے ہیں۔ جو اس ایک غلام کو کہ جو اس پوری محفل کی زینت بنا ہوا تھا، گریبان اس کا پکڑتے ہیں کہ تیری مجال کہ میرے ہوتے ہوئے غلام ہو کر، کالے ہو کر اس طرح کی محفلیں سجاتے ہو، گناہ کرتے ہو، گنہگار بنتے ہو، لوگوں کو بناتے ہو۔ قریب تھا کہ اس کی گردن اڑا دیتے۔ اس نے کہا کہ حضور اگر آپ جان کی امان دیں تو میں کچھ آپ سے عرض کروں۔ کیا کہنا ہے؟ میں اپنی صفائی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیا بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی؟ کہ بولو کیا بولنا چاہتے ہو۔ چھوڑا، کہا کہ کوئی صحیح بات کرو گے تو بچ پاؤ گے، ورنہ تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے عرض گزار ہو کر پوچھا، سرکار یہ بتائیے کہ آپ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ کہتے کیا تمہیں یہ بھی نہیں پتا چلا؟ تم گناہ کرتے ہو، اللہ نے حکم دیا کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو، اور تم برائی کر رہے تھے، میں روکنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم کے تحت میں کرنے جا رہا ہوں۔
کہا حضور معاف کیجیے گا، ایک برائی گانے بجانے کی میں نے کی، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، میں اس کی سزا سے بھی بچنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک برائی کو روکنے کے لیے آپ نے 3 بڑی برائیاں کی ہیں۔ قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ نے 3 بڑی برائیاں کی ہیں، برے کام انجام دیے ہیں۔ آپ کو روکنے والا کون ہوگا؟ آپ میری ایک برائی سے مجھے روک لیں گے، آپ کو کون روکے گا؟ کہ زبان چلاتے ہو، بتاؤ میں نے کون سی ایسی برائی کی ہے؟ تم نے تو کہا تھا 3، قرآن کی آیات کی روشنی میں کہا جی بالکل، جلدی بتاؤ ورنہ تمہارے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ سہما سہما سا کسی طرح ہمت جٹا کے پہلی بات یہ کی کہ حضور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تجسس کرنے کو، پرسنل کسی کے ذاتی معاملات میں تانگ جھانک کرنے کو منع فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ کون سی آیت میں؟ یہی سورہ حجرات کی 12ویں آیت، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے ذاتی معاملات میں تجسس مت کرو، تانگ جھانک مت کرو۔ آپ نے یہ کیا، اچھا ٹھیک ہے، دوسری کیا برائی کی میں نے؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر گھر کے دروازے سے وارد ہو، بغیر اجازت کے دیوار پھاند کے جو آپ تشریف لائے ہیں، قرآن مجید کے حکم کے خلاف بہت بڑا آپ نے گناہ کیا ہے۔ کہ پھر تیسری کیا میں نے برائی کی ہے؟ کہ فرمایا، اب اس آدمی نے، اس غلام نے کہا کہ سرکار گستاخی معاف، آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کالے ہو، غلام ہو، کالے ہو کر غلام ہو کر تم یہ حرکت کر رہے ہو، جبکہ اللہ کے نزدیک گنہگار چاہے کالا ہو یا گورا ہو، عجم ہو یا عرب ہو، سب ایک جیسا ہے، سب کی سزا ایک جیسی ہے۔ آپ نے تعصب برتا ہے، آپ نے ریسسٹ ہو کر ایسی بات کہی ہے کہ جو قرآن کی روح کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف تقوی کو معیار قرار دیا ہے، نہ عجم کو عرب پر، نہ عرب کو عجم پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک صرف تقوی کے اعتبار سے کوئی مکرم اور محترم اور معظم ہو سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ حضرت عمر اس غلام کی باتوں سے متاثر بھی ہوئے اور اس کی جان بھی بخشی، اور یہ کہتے ہوئے اس گھر سے باہر نکل آئے کہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ مسلمانوں کے خلیفے کو غلاموں سے بھی نصیحت لینی پڑتی ہے۔ عزیزو، حقیقت حال یہ ہے کہ ہم بدگمانی بھی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں تجسس بھی کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ہم منفی سوچ رکھتے ہیں، اور پھر منفی سوچ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات میں ٹانگ بھی اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ذاتی امور میں جھانکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ بدگمانی ہے تو پھر یہ تجسس جیسا گناہ بھی ہے، اور خالی یہی نہیں، آگے ایک اور گناہ کے ہم مرتکب ہوتے ہیں جب بدگمانی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟
وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو، کیونکہ غیبت کرنا بھی اس کی ایک وجہ بدگمانی ہے۔ کسی کو کہیں سے جاتے ہوئے دیکھا، بدگمانی تھی، دماغ میں بدگمانی آئی، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں برائی کر رہے ہیں بیٹھ کے، اسی بدگمانی کے نتیجے میں غیبت بھی کر رہے ہیں، بعد میں اس پر تہمت بھی لگ جاتی ہے۔ جب ہم گمان ہی کی بنیاد پر سارے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر الزام بھی لگا دیتے ہیں۔ مثال خوبصورت ہے غیبت کی، غیبت پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، پورا ایک پروگرام ہم نے غیبت پر کیا ہے، لیکن چونکہ آیہ کریمہ کو ہم کمپلیٹ کر کے ایک وقفے کی طرف جائیں گے، اس لیے آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جلدی جلدی اس پر توجہ فرمائیں کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا خوبصورت انداز میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیبت کی خبث سے باطنی کو واضح فرمایا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، ہرگز تم اس کو پسند نہیں کرو گے۔ ہمیں معلوم ہے تمہاری فطرت میں یہ بات نہیں ہے کہ تم کسی مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاؤ۔ مطلب غیبت یعنی کسی مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھانا۔ وہ کیسے؟ بھائی اس لیے کہا کہ جو مسلمان ہے ایمانی اور دینی لحاظ سے وہ آپ کا بھائی ہے۔ مردے کی مثال دی اس لیے کہ وہ بھی مردے کی طرح بے بس ہے، اپنی طرف سے دفاع نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ موجود ہوتا تو شاید میں غیبت بھی اس کی نہ کرتا۔ غیبت میں کب کر رہا ہوں؟ جب وہ نہیں ہے تو ہمت کر کے اس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہوں، اس کی عیب جوئی کر رہا ہوں۔ تو یہ جو مردے ہیں ان کے سامنے بھی آپ کچھ بھی ان کے خلاف بولیں تو وہ دفاع نہیں کرتے، اپنا کوئی پلٹ کے جواب نہیں دیتے، کوئی ریاکٹ نہیں کرتے۔ اسی طرح چونکہ وہ بیچارہ مومن ہمارے درمیان میں نہیں ہے، وہ بھی مردے کی طرح ہے۔ گوشت کی کھانے کی کیوں مثال دی؟ اس لیے کہ مومن کی جو عزت ہے وہ گوشت سے زیادہ اہم ہے، انسان کے گوشت سے زیادہ اہم ہے۔ ہم اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کو اچھال رہے ہیں، یعنی ہم اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اب تقوی کرو، اختیار، ڈرو اللہ سے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبے کو قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ مختصر بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا چاہتے ہیں انشاءاللہ مستعان۔